میں تقریر کے لیے آواز دوں گا جس کی تقریر کا عنوان ہے اسلام سے ٹکرانے والوں کا انجام۔ حفصہ مرضیہ بنت محمد وسیم صاحب وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ برادران اسلام، ابتدائے آفرینشی سے اس سرزمین پر ہمیشہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی ہے۔ حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا ہے۔ باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت اور جاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا ہے۔ باطل نے ہمیشہ دین حق کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی اور حق کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہا، مگر خود ہی پاش پاش ہو گیا اور صفا ہستی سے اڑتے ہوئے غبار کی طرح نیست و نابود ہو گیا۔ آج ان کا نام تک لینے والا کوئی نہ رہا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، سو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، بس وہ مغلوب ہو کر دفتن جاتا رہتا ہے۔ دوستو، تو یہ ہوتا ہے انجام حق کے خلاف لڑنے والوں کا، جنہیں صفا ہستی سے اس طرح کچل ڈالا گیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہا۔ آگے بڑھیے۔ مشرکین مکہ نے جب رسول پاک علیہ السلام کی دعوت سنی تو آگ ببولا ہو گئے۔ نبی امی کے خلاف سازشیں رچی جانے لگی، دین حق کو مٹانے کی خاطر اپنی جان و مال کو ترج دیا، مگر حق غالب ہوتا رہا، اسلام ترقی کرتا گیا، اور جب یہ مجرمین اپنے جرم میں پکے ہو گئے تو پھر عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی غزوہ بدر کے ذریعے ان کی کمر توڑی گئی، کبھی غزوہ احد کے ذریعے ان کو پاش پاش کیا گیا، اور کبھی غزوہ خیبر و حنین کے ذریعے حق کے خلاف لڑنے والوں کا مزہ چکھایا گیا، حتیٰ کہ وہ دن بھی آ ہی گیا کہ اسلام چپے چپے میں پھیل گیا۔ محترم حضرات، مختصر یہ کہ باطل نے ہمیشہ حق کے خلاف سر اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح تباہ ہو گیا کہ آج ان کا نام تک لینے والا نہ رہا، مگر اسلام جس طرح کل تھا آج بھی اسی طرح تابندہ و درخشاں ہے۔ کل جو اس کا پیغام تھا آج بھی وہی پیغام ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لیکن دوستو، آج پھر امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے، پوری دنیا انہیں ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، سارا عالم اسلام دشمنی پر متحد ہو گیا ہے۔ آج مسجد و مندر کا جھگڑا پیدا کر کے تم کو دھمکیاں دینے والے یہ ملت فروش تم کو مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی سیاسی جنگ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ لے؟ نہیں، ہرگز نہیں، مگر ہم نے اپنے ملی تشخص کو کھویا ہے، یہ بھیڑیے جوان ہو گئے، ہم نے اپنے قرآن سے منہ موڑا، یہ حقیر ہمیں نوچنے لگے، ہم نے اپنے رب حقیقی کو چھوڑ کر غیروں کا خوف دل میں بٹھا لیا کہ بزدل انسان ہم پر حملہ کرنے لگے۔ کیا آج ہم ان حقیر انسانوں سے بھی زیادہ بزدل ہو گئے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ کم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کا مزدہ کس کے لیے ہے؟ غزوہ بدر کا تاریخی کردار کس نے ادا کیا؟ چھوڑ بزدلی، بڑھاؤ قدم، پیدا کرو عزم و استقلال، بڑھاؤ اپنے دلوں میں بھڑکتا ہوا شعلہ اور صاف صاف کہہ دو ان تاریخ کے اندھے اور کوڑوں سے کہ اپنی زبان روک لے، ہم ابھرنا نہیں چاہتے، اگر بھڑکاؤں گے تو ہماری آگ کی لپیٹ نے جس طرح سینکڑوں مغروروں و متکبروں اور سرکش قوموں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اس طرح تمہیں بھی جلا کر بھسم کر دیں گے، پھر نہ ملے گا تمہیں کوئی پوچھنے والا، تمہاری تاریخ نہ ہوگی داستانوں میں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔
دوستو، یہ معرکہ، یہ مسابقت، یہ مقابلہ، یہ جنگ اور یہ جہاد ہمہ وقت ہر جگہ جاری و ساری ہے اور نفاق الصور تک جاری رہے گا۔ محترم سامعین، اپنے دستور کے مطابق زمانہ نمرود کو سبق سکھانے کے لیے ابراہیم کی تلاش میں ہے، فرعون کی ہلاکت و بربادی کے لیے موسیٰ کی جستجو میں ہے، امت کی بے کسی و بے بسی کے لیے قاسم و عابد اور محمود حسین کی تلاش میں ہے۔ لہٰذا آؤ نئے حوصلے، نئے امنگ اور نئے ولولے اور نئے جوش کے ساتھ یہ عہد کریں کہ جب تک جئیں گے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی شان کے ساتھ جئیں گے۔ پھر پرچم اسلام لہراتے ہوئے، ترانہ توحید گنگناتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائیں گے اور پورے عالم کو دکھا دیں گے کہ اسلام سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ وتوکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔